ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 135 ہے۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور انہوں نے کہا کہ تم یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ آپ کہہ دیں نہیں، بلکہ ابراہیم کی ملت جو ایک اللہ کا ہونے والا تھا اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم صحیح راہ پر ہیں، اگر تم بھی ہماری پیروی کرو گے تو راہ پا جاؤ گے۔ عیسائیوں نے بھی یہی بات کہی تھی، تو اس پر یہ آیت اتری۔ یہودی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ، ہدایت ہمارے پاس ہے، اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ عیسائی ہو جاؤ، ہدایت ہمارے پاس ہے۔ تو اور یہ بات بھی یہودی کہتے تھے کہ یہودیت کے سوا کوئی دین نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے ماں سوا کوئی چیز قبول نہیں کرے گا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام افضل نبی ہیں اور ان کی کتاب افضل کتاب ہے اور ان کا دین بہترین دین ہے، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور قرآن کا انکار کرتے تھے، اور عیسائی کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسائیت کے سوا کچھ بھی نہیں اتارا، کوئی بھی چیز قبول نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ، اور عیسائیت اس کی خاص ہدایت ہے، چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سارے انبیاء میں افضل ہیں اور ان کی کتاب سب سے جلیل القدر کتاب ہے، اور ان کا دین سب سے زیادہ اچھا ہے اور سب ادیان سے بہتر ہے۔ تو وہ موسیٰ علیہ السلام، تورات اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے انکاری تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل بل ملت ابراہیم حنیفہ۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بات ہی نہیں کی۔ کیا بات؟ ان کے جد امجد کی بات کر دی کہ ابراہیم کا طریقہ جو اختیار کرے گا اصل میں ہدایت پر وہ ہے، یعنی توحید کا اقرار کر کے اور شرک کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے سے ہی ہدایت ملے گی۔ نہ یہودی نہ عیسائی، ان سے بھی اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کو وہ بھی اپنے جد امجد مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی پیروی کرنے میں ہدایت اور جن کی ملت کو چھوڑنا کفر اور گمراہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں بھی فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور دین میں سب سے اچھا کون ہے؟ جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور وہ نیکی کرنے والا ہو، اور اس نے ابراہیم کی ملت کی پیروی کی جو ایک اللہ کی طرف ہو جانے والا تھا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خاص دوست بنا لیا تھا، خلیل بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنا۔ خلیل خلوت سے ہے نا، یعنی راز جاننے والا ایک دوسرے کے۔ حنیف کون ہوتا ہے؟ حنیف تو وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو قائم کرتا ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اللہ تعالیٰ کے دین پر سیدھا چلتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کو حنیف کہتے ہیں جو ہر طرف سے کٹ جائے اور بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ہو جائے، کسی کی نہیں، یعنی کسی کو نہیں خوش کرنا، صرف اللہ کو خوش کرنا ہے۔ تو انسان ایک اللہ کا کیسے ہو جاتا ہے؟ یکسوئی اس کے اندر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے بھی قبلے کا تعین کیا ہے کہ یہ یکسوئی کے لیے ایک فوکس ہو جاؤ ایک جگہ پہ، اور دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ یکسو ہونا سکھاتے ہیں، یکسوئی سکھائی جاتی ہے ہم سب کو، اور ساری دنیا سے موڑ کر صرف اللہ کی طرف آ جاؤ، چاہے کچھ ہوتا رہے ادھر ادھر، کسی بات کا جواب نہیں دینا، کچھ نہیں کرنا، کچھ بھی نہیں پتہ ہونا چاہیے،
بس ایسے ہی یکسوئی کے ساتھ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا رخ کر لو. تو یہ اصل میں حنیف ہونے کی ایک تصویر ہے ہمارے سامنے، یہ مثال ہے، اور ہم ایسا کرتے ہیں ہر روز. اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نماز کے علاوہ بھی اپنی زندگی میں، پوری زندگی میں یہ کام کریں، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ یکسوئی والا معاملہ کریں، اور اپنے ہر معاملے میں سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کی طرف رخ کریں. اپنی زندگی کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے لیں، اور طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہو. اپنی خواہشات اور دوسروں کی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اہمیت نہ دیں. اچھا، اب یہ ہے کہ مجھے چائے پینے کا دل چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی خواہش ہے نا. اگر اس خواہش کو آپ اللہ کی مرضی میں لگا دیں، آپ کہیں چلیں 1 گھنٹے کے بعد پیوں گی، 1 گھنٹے کے بعد پیوں گی، یعنی اپنے اوپر خود ہی لگا لی یہ والی بات، 1 گھنٹے کے بعد کروں گی، اور اس کے بعد کوئی اللہ کے کاموں میں لگ گئے، 1 گھنٹے کے بعد کروں گی یہ والا کام، یعنی اپنی خواہش کو پیچھے کر دینا. خود سے یہ کام کریں، آپ دیکھیے گا کہ آہستہ آہستہ یہ آپ کی خواہشات اور یہ آپ کی چیزیں جو ہے نا پیچھے ہی ہو جائیں گی، اللہ کے کام آگے چلے جائیں گے. تو پریکٹس کرنے کی ضرورت ہے. تو اسی طرح سے ہم کام کر سکتے ہیں، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان غور و فکر کر سکتا ہے پھر یکسوئی کے ساتھ. اور پھر یہ کہ اللہ کا ہونے سے ہی اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے. جب آپ ہر وقت یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سوچیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کریں گے، اور ہر معاملے میں اللہ کی بات ہوگی، تو اللہ تعالیٰ سے آپ باتیں کریں گے، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے باتیں ہوں گی. بلکہ محفل میں بھی بیٹھے ہوں گے نا، تو آپ چپکے چپکے اللہ تعالیٰ سے ہی باتیں کر رہے ہوں گے. ہاں، دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں یکسوئی نظر آتی ہے کہ جب وہ عراق میں تھے اور بتوں سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی توحید پر وہ یکسو ہو گئے تھے. پوری قوم ایک طرف اور وہ ایک طرف، ان کے ساتھ ہی رہتے ہیں لیکن ان جیسے نہیں ہیں، ان جیسے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا ذہن کس طرف کر دیا. اور جب بیٹے کو ذبح کر رہے تھے تب بھی یکسو تھے. اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. بیٹا نظر نہیں آ رہا، بیٹا خون کوئی جوش نہیں مار رہا، بس اللہ کا حکم نظر آ رہا ہے. ہم نے بھی ایسے ہی اپنے اندر عمل لے کر آنے ہیں. دعا کریں، توفیق مانگیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ کتنی بار گواہی دیتے ہیں، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. یہودیوں اور عیسائیوں کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس کو اپنا جد امجد مانتے ہو وہ تو خالص توحید پہ تھا، اور تم کہاں سے یہ شرک لے کر آ گئے؟ تم کہاں سے؟ وہ تو مشرک ہی نہیں تھے. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. تو یہ تو گواہی ہے کہ ان کا تو اتنا بلند مقام تھا، وہ اتنے بلند مقام پہ پہنچے ہوئے تھے. نہ وہ یہودی تھے نہ وہ عیسائی تھے. تو ان کے دین کے اوپر آ جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. تو حقیقت یہی ہے کہ اسلام کے سوا نہ کوئی ہدایت ہے، اور نہ کوئی سعادت ہے، اور نہ کوئی کمال. آیت نمبر 136 ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم ونحن له مسلمون. آپ سب کہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اور اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل کیا گیا، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے سب نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا. ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، اور ہم اللہ تعالیٰ ہی کے فرما بردار ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قولو کہا ہے، قولو فرمایا ہے، یعنی کہ ہر کوئی، جمع کے لیے ہے نا قولو، سب کہیں جگ زبان ہو کر کہ تمہارا دل اس کی تصدیق کرے، اور ہمارے اعمال اس کے مطابق ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہوں. اور یہی اصل میں وہ بات ہے جس پر جزا و سزا ملے گی.
جیسے دل کے عقیدے کے بغیر محض زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور اس کا اظہار کرنا نفاق اور کفر ہے. یعنی زبان سے صرف اگر اظہار کیا جائے دل میں نہ ہو تو وہ تو کفر ہے نا. تو دل کے اندر راسخ ہو یہ بات اور پھر زبان سے نکلے، اصل مقصود یہی ہے. وہ قول جو عمل سے آری ہو زبان کا عمل ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ تاثیر سے محروم رہتا ہے. یعنی آپ کے اندر وہ عمل ہی نہیں ہے اور آپ زبانی بات کر رہے ہیں تو کیا ہوگا؟ تاثیر ہی نہیں ہے نا اس بات میں. جو آپ بات کریں گے اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہوگا سامنے، بس صرف محض ایک بات ہوگی اور اس کا نفع بہت کم ہوگا. اور اگر یہ قول کوئی بھلائی کی بات ہو اور دل میں ایمان بھی ہو تو اس پر بہت اجر ملتا ہے. یعنی آپ کے دل کے اندر ایمان بھی ہے اس بات کا جو آپ بات کہہ رہے ہیں اور وہ نیکی کی بات ہے تو اس پر بہت اجر ملے گا. تو یہاں پر یہ بات جو ہے قولو کی بات ہے کہ میں اس میں مسلمان اپنے عقیدے کا اعلان کرتا ہے اور اس کی طرف دوسروں کو دعوت دیتا ہے کہ آپ سب بھی یہی کہیں کہ کیا ایمان کی بات ہے کیا آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر. اور ایمان دراصل کیا ہے کہ آپ کے دل میں بھی ہو، آپ کی زبان پر بھی ہو، آپ کے عمل میں بھی ہو، یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہوں تو یہی ایمان ہے. اور پھر یہ کہ اس کے اندر کوئی فرقہ بندی نہیں ہے. اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمان جسد واحد کی طرح ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں مسلمان. آمنا باللہ، اور یہ ہر بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی واجب الوجود ہے. اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کر آنا ہے. وہ ایک ہے، وہ ہر صفت کمال سے متصف ہے اور ہر نقص اور عیب سے مبرہ ہے. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ وہ ان عبادات میں کسی بھی پہلو سے کوئی بھی ہستی اس کی شریک نہیں ہے. ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، چاہے وہ دل کی عبادت ہو، چاہے وہ عمل میں ہو، چاہے وہ زبان میں ہو، ہر عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے. اور اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کے ساتھ پچھلے تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کا بھی مطالبہ کیا ہے. یہ آیت کریمہ ان تمام امور پر مشتمل ہے جن پر ایمان لانا واجب ہے. تو بات یہی ہے کہ ایمان جو ان اصولوں کے ساتھ دل کی پوری تصدیق کا نام ہے اور اس کا اقرار کریں اپنے دل سے بھی، اپنے اعضاء سے بھی اور اپنے اعمال سے بھی. اور اس اعتبار سے اس میں پھر اسلام داخل ہے. ان تمام اعمال صالحہ میں، اعمال صالحہ جو بھی ہیں یہ کیا ہیں؟ پھر اس چیز میں آ جاتے ہیں سب کے سب. یعنی اسلام یہی ہے. دل کا عمل بھی ہے، آپ کا دل میں بھی تصدیق ہونی چاہیے، زبان سے اقرار ہونا چاہیے اور آپ کے عمل میں بھی آنا چاہیے، پھر یہ آپ مسلمان ہیں، پھر یہ اسلام ہے. یہ اور جب ایمان اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں ہوں گی تو ہی آپ صحیح عقیدے پر ہوں گے. اصل عقیدہ پھر ہوگا آپ کا. وما انزل الینا کی بات کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف نازل کیا گیا ہے. یعنی میں قرآن حکیم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں پر ایمان لاتا ہوں. ان دونوں اس چیز میں شامل ہیں. وما انزل الینا میں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی نازل ساری چیزیں نازل ہوئی نا، قرآن بھی اور حدیث بھی نازل ہوئی ہے. تو سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ کتاب والحکمہ کی بات ہے کہ کتاب اور حکمت جو نازل ہوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، غیبی امور بھی آ جاتے ہیں اور آخرت کے حالات بھی ہیں، تمام شرعی احکامات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے اور وعیدیں، ثواب اور عذاب پر، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. تو یہ بات ہے کہ یہاں پر وما انزل الی ابراہیم کی بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے. یعنی ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو بھی کچھ نازل ہوا، جیسے کہ ہمیں ایک آیت میں سورہ اعلیٰ کی آخری آیت میں ملتا ہے،
صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں کی بات ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے سب کی ڈیٹیل تو نہیں بتائی قرآن مجید میں کہ باقی سارے انبیاء پر کیا کیا کچھ نازل کیا گیا، لیکن جو بھی ان کے اوپر نازل کیا، ان انبیاء کی جب نام لیے گئے ہیں تو یقیناً ان کے اوپر کچھ نازل کیا ہی ہوگا۔ اور پھر یہ کہ ہمارا ایمان بس یہ ہونا چاہیے کہ ان کے اوپر جو بھی نازل کیا، جو بھی شریعتیں آئیں، بڑی بڑی شریعتیں جو انبیاء لے کر آئے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کر دیا۔ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولادیں، اسباط کہہ کے جو ہے وہ اولاد کہہ دی، اور یہ کہ یعنی ان کی اولادیں جو پھیل گئیں۔ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ ہم پچھلے انبیاء پر، مرسلین پر جو نازل ہونے والی کتابیں ہیں، جو بھی صحیفیں، جو کچھ بھی نازل ہوا، ان سب پر ایمان لے کر آئیں، اور اگر جس کا تفصیلی علم ہو جائے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے مفصل ایمان لے آئیں اس کے اوپر، اگر نہیں تو لیکن ایمان تو لانا ضروری ہے، واجب ہے ایمان لانا۔ وما اوتیہ موسیٰ و عیسیٰ، اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات الگ سے فرمائی اللہ تعالیٰ نے، وہ تو ہمیں پتہ ہے، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ وما اوتیہ النبیون من ربہم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم انبیاء کی کتابوں اور شریعتوں پر ایمان لے آئیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین ہی حقیقی عطیہ ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت میں سعادت تک پہنچاتا ہے، اور یہ دنیا کا مال متاع سارا کچھ ایسے ہی ہے، اصل چیز کیا ہے؟ دین۔ من ربہم کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کی بنیاد پر کتابیں بھیجیں، رسول بھیجے، یہ سارا کچھ بھیجا، انسانوں کو یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، سب چیزیں دے کے ان کو کہ اب آپ کے پاس یہ کتاب بھی آ گئی ہے، یہ رسول بھی آ گیا ہے، یہ آپ کو گائیڈ کرے گا، اس انداز سے آپ نے اس دنیا میں رہنا ہے اور آخرت کی تیاری کرنی ہے، جب آپ کو بلایا جائے گا تو آپ نے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں دنیا میں رکھیں، دنیا میں ہمیں بھیجنے کے بعد، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کی وضاحت سورہ نساء میں بھی کی، اور اگر وہ غیر اللہ کے پاس سے ہوتا تو اس میں وہ یقیناً بہت سے اختلاف پاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں جتنے بھی انبیاء شروع سے آئے ہیں، صرف ایک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے بھیجیں یہ ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور نے یہ کچھ بھی نہیں کیا، اور نہ ہی کس نے اپنی طرف سے کچھ ایسی بات بنائی۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے۔ اب یہودیوں کی طرح جو بات کرتے تھے کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ایسے نہیں، آپ ایسے کہو کہ ہم ان کے درمیان کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام آپس میں اللاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ شروع سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے اسلام کا، وہ ایک ہی سلسلہ ہے، اسی کے ورژنز آتے چلے گئے اور کتابیں آتے چلے گئیں، انبیاء آتے چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو بھیجتے چلے گئے پے در پے۔ اور پھر یہ کہ جو ان کا دعویٰ ہے یہود و نصارہ کا کہ وہ سارے انبیاء اور کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ تو انکار کرتے ہیں، وہ تو تفریق کرتے ہیں، ان میں کچھ پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو جھٹلاتے ہیں۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو اپنے انبیاء اور ان کی کتابوں کی دی ہوئی خبروں کو بھی جھٹلاتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ نبی آئے گا، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا حلیہ مبارک اس میں لکھا ہوا ہے، وہ کس شہر میں ہوں گے، کیا کریں گے، ان کی کیا صفات ہوں گی، کہ تورات میں جیسے آتا ہے کہ وہ نرم طبیعت کے ہوں گے، وہ بدلہ نہیں لیں گے کسی سے اپنی ذات کے لیے، اور معاف کر دیں گے وہ بہت زیادہ، یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، سارا کچھ مینشن ہے، لیکن اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب وہ اپنی کتاب کا انکار کر رہے ہیں۔ تو وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کی بات ہے، اور ہم اپنے ظاہر اور باطن سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اس کی عبودیت کے لیے اس کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہم اس کی عبادت کو
اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ کی۔ اب یہ کہ بالکل اخلاص کے ساتھ، جیسے پہلے بھی بات ہوئی تھی، اخلاص کے ساتھ، بہت زیادہ اس میں اخلاص ہے کہ بس اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں تمام انبیاء اور رسل اور کتابوں پر ایمان لانے پر جو باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں ان پر ایمان ہمارا بالکل ایسے اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے، اور یہ زبان، اعضاء اور عمل، ان سب کی تصدیق اخلاص کے ساتھ، اور پھر یہ کہ آخرت پر ایمان، ایسا دین اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے ہمیں جو دنیا اور آخرت کی سعادت اور کمال تک پہنچانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو پاک ہے، جس نے قرآن مجید جیسی مارکت الآرا اور جامع کتاب نازل فرمائی ہے، اور جس میں ہدایت ہے، رحمت ہے، شفا ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے۔ الحمدللہ، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا ارحم الراحمین قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، آنکھوں کا نور اور غموں کا مداوا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون